پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لیقضوا تفثہم، اور پھر اپنا میل کچیل اتارے. تو اب چونکہ قربانی ہو چکی ہے تو کیونکہ جب بندہ احرام باندھتا ہے تو اس کو بلا ضرورت جو ہے نہانا دھونا زیادہ صفائی کا اہتمام کرنا پسند نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ جب حاجی حج کا احرام باندھ لیتا تو اللہ تعالیٰ کو میلا کچیلا پسند ہوتا ہے کہ دیکھو میرے نام پر آیا اور اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، دیوانوں کی طرح میرا نام لے رہا اور گھوم رہا پھر رہا. لیکن جب قربانی کر لیے تو احرام کھل گیا. تو اب کہا گیا تاکہ اپنا میل کچیر اتار لے، تو انسان جو ہے اس میں پھر نہاتا ہے دھوتا ہے سر منڈوانے کے بعد، اور منہ زیر ناف اور دیگر فالتو بال جسم کو دور کرتا ہے، ناخن کاٹتا ہے کیونکہ دوران احرام تو ناخن کاٹنا بھی منع ہوتے ہیں. فَلْيُوفُوا نَذُورَهُمْ، اور اپنی منتیں پوری کریں. تو جو بھی جائز منت ہوتی ہے ان منتوں کو پوری کرنے کا حکم دیا گیا. تو عام طور پہ پہلے لوگ یہ منتیں بھی مانتے تھے کہ جناب میں حج بیت اللہ کا طواف کروں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا. تو اس لیے بیت اللہ شریف جانے کا موقع مل گیا تو اپنی نظر پوری کر لو جو اگر تم نے اس قسم کی نظر مانی تھی. اور ویسے بھی اس آیت سے مطلقاً استدلال ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے نظر مانتا ہے تو اس نظر کو پورا کرے. اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ نظر کوئی تقدیر کو تبدیل نہیں کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مریض صحیح ہو گیا تو میں پھر روزے رکھوں گا اور یا اتنے رکعت نفلیں پڑھوں گا. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی لالچ دے کر آپ یہ کام کروا لیں گے. اللہ کو نہ تمہاری نفلوں کی ضرورت ہے نہ تمہارے روزوں کی ضرورت ہے، اور اس نیت سے کرنا تو مکروہ ہے. ہاں یہ ہے کہ محبت میں کوئی کہتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں تیری عبادت کروں گا، تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، نہ کہ اس شرط پہ کرے کہ میرا کام ہوا تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. تو ایسی نظر کی ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس لیے ایسی نظر جو کہ اس نیت سے مانی جاتی ہے تو ناپسندیدہ ہے. وہ فرمائیں گے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں یا اس قدیم گھر کا طواف کریں. تو اب طواف کرنے کا حکم دیا. تو دیکھو طواف 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک طواف قدوم ہوتا ہے جو آفاقی حاجی کے لیے ہوتا ہے، جو میقات کے باہر سے آتا ہے، وہ سنت ہے اس کے حق میں. اور ایک طواف زیارت ہوتا ہے جو یہ 10 تاریخ کے بعد کیا جاتا ہے. عام طور پہ قربانی کے بعد لوگ کرتے ہیں تو 10 سے لے کر 12 تک کا ٹائم ہے اس کا. تو ان دنوں میں یہ طواف کرتے ہیں اور یہ طواف فرض ہوتا ہے اور یہ حج کا رکن اعظم ہے. یہ بھی پہلا رکن اعظم تو یہ عرفہ میں کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد جو دوسرے نمبر کا یہ ہے. اور جب تک یہ طواف نہ کر لے تو انسان کے ازدواجی تعلقات بھی حلال نہیں ہوتے. ویسے تو قربانی کر کے سر منڈانے کے بعد انسان حلال ہو جاتا ہے، یعنی کپڑے اس کے چینج ہو جاتے ہیں، خوشبو لگانا حلال ہوتی ہے، سب چیزیں حلال ہوتی ہے سوائے ازدواجی تعلقات کے. اور ازدواجی تعلقات یہ طواف زیارت کرنے کے بعد ہی حلال ہوتے ہیں. اور ایک طواف جو ہے طواف وداع ہوتا ہے جو کہ آفاقی حاجی کے لیے ہوتا ہے، جو باہر سے آتا ہے، یہ واجب ہوتا ہے اس کے حق میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ذالک، بات یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے. یعنی اللہ کی حرمات سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جتنا بھی مکہ معظمہ ہے اور جو بھی یہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، جو بھی مقامات ہیں، یا اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں دنیا کے اور مقامات پر، یہاں تک کہ یہ عیدین ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ بڑی راتیں ہیں، اس سب کا سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت والا بنا. حرمات سے مراد عزت والی چیزیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے.
تو کہا کہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یعنی جن کو اللہ نے معزز و مکرم بنایا، تو یہ اس کے حق میں اچھا ہے اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں بے زبان چوپائے۔ اب وہ کون سے چوپائے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے، پھر اس کی اقسام اس میں شامل ہے۔ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوا ان کے کہ جن کی ممانت تم پر پڑی جاتی ہے۔ تو وہ سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان کر دی ہے کہ کون کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہے، جس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو دور ہو جاؤ بتوں کی گندگی سے۔ تو بتوں کی گندگی سے دور ہو جاؤ، مراد یہ کہ بتوں کی عبادت سے دور ہو جاؤ، بتوں کی تعظیم سے دور ہو جاؤ۔ یہ گندگیاں ہیں، جس طرح کے کپڑوں پہ یا جسم پہ کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو جب تک پانی سے اس کو نہ دھوئیں، نجاست کو ہٹا کے پانی سے دھوئیں گے تو وہ پاک ہوگی، یا نجاست لگی اوپر سے آپ پانی ڈال لیں اور نجاست اپنے جگہ پہ تب بھی پاک نہیں ہوگی۔ تو نجاست کو ہٹا کر پانی سے دھوئیں گے تو وہ جسم یا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ کفر، یہ بتوں کی عبادت وغیرہ، پہلے تو توبہ کریں ان سے، توبہ کرنے کے بعد پھر کلمہ طیبہ کا پانی سے یہ پاک ہوگا دل کی نجاست، کیونکہ یہ نجاست دل پہ لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بتوں کی گندگیوں سے دور ہو جاؤ، اور بتوں سے مراد صرف وہی نہیں جو مجسمہ لکڑی کا یا لوہے کا یا پتھر کا یا سونے کا چاندی کا بنایا ہوا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کو بطور عبادت انسان اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ بت ہی کے حکم میں ہے۔ کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت وہ عیسائی تھے شروع میں، تو انہوں نے اپنے گلے میں سونے کی سلیب ڈالی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو بت فرمایا کہ اس کو دور کرو۔ فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ تو جھوٹی بات، اس کے اندر سب کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ جھوٹی گواہی بھی شامل ہے، اور اس کو شرک کی طرح ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اس کو فرمایا گیا، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ اتنی تاکید فرمائی کہ جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، بار بار آپ نے تاکید فرمائی۔ تو آج ہمارے یہاں پہ یہ برائی بھی عام ہو چکی ہے، چھوٹا سا مفاد ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کے اندر جھوٹ بول کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک کتنے برے مقام میں جا چکا اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ سچ بول دیتا تو کیا ہوتا، سامنے والا تمہیں کھا تو نہیں جاتا، تمہیں کوڑے تو نہیں لگا دیتا، تمہیں قتل تو نہیں کر دیتا، اگر سزا بھی دیتا تو کوئی چھوٹی موٹی سزا ہوتی، یا دو چار سخت جملے بول دیتا تو کم سے کم اللہ کی ناراضگی تو مول نہیں لینی پڑتی۔ لیکن ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے اور جھوٹ بول دیتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو یہ کوئی فائدے کی بات نہیں، قیامت کے دن اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو کسی آدمی میں پایا جائے تو پکا خالص منافق ہے، جس میں فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرے، جب اس کو کسی کام پہ امانت دار مقرر کیا جائے تو خیانت کرے، اور جب عہد کرے، جب جھگڑا کرے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دے۔ کہ 4 باتیں جن لوگوں میں پائی جائے گی وہ پکے خالص منافق ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے کوئی بات اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو منافقت کی خصلت اس میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا یہ منافقت کی خصلت ہے، لڑائی ہو جائے گالی گلوچ کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ اور آج ہمارے یہاں پر امانت میں خیانت کرنا بہت عام ہے،
یہ آج ہمارے ملک کا جو نظام تباہ برباد ہے وہ اسی امارت میں خیانت کرنے کی وجہ سے تو ہے کہ جو ہمارے حکمران جن کو یہ حکمرانی ملی ہے اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے ذریعے ملی ہے، ان کا کام تھا کہ قرآن کے قوانین کے مطابق، سنت کے قوانین کے مطابق اس حکومت کو چلاتے، لیکن وہ نہیں چلا رہے تو یہ امارت میں خیانت کر رہے ہیں۔ پھر اپنے پرسنل معاملات کے اندر کس قدر حد سے زیادہ ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں، تو جو بھی کوئی عہدیدار ہو جاتا ہے جناب تھوڑے دنوں میں امیر و کبیر ہو جاتا ہے۔ وزارت حاصل اس لیے کی جاتی ہے تاکہ بڑے پیمانے پہ بے ایمانی کی جائے، اور یہ ہمارے یہاں پہ وزارتیں اور یہ ایم پی ایم این اے بننا یہ انویسٹنگ وہ ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اب تھوڑا بہت خرچہ کر لو تو اس سے کئی گنا زیادہ کما لیں گے۔ عام تصور ہے ہمارے یہاں پہ۔ وہ اچھے لوگ چلے گئے دنیا سے، بہت کم رہ گئے، کچھ ہوں گے لیکن بہت کم ہے۔ یہاں پر اسٹیٹس کا مطلب یہ کہ اب یہ سب سے جدا ہو گیا اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اور آج ہمارے یہاں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے کہ اگر کسی ایسے عہدیدار کا کوئی رشتہ دار یا خود وہ کوئی جرم کر لے تو ان کے کیسوں سالوں چلتے رہتے ہیں، ان کو کبھی سزا نہیں ہوتی ہے۔ اور کوئی غریب آدمی کو چھوٹا موٹا جرم کر لے، کوئی انڈا چرا رہے، کوئی ٹماٹر چوری کر لے، تو ہمارے جج لوگ اس کو 6 مہینے کی سزا دے دیتے ہیں، 1 مہینے کی سزا دے دیتے ہیں۔ اور یہ بڑے بڑے انٹرنیشنل چور ڈاکو جن کے ثبوت دنیا کے مختلف کورٹس کے اندر موجود ہے، وکی لیکس میں آ چکے ہیں، ان کے اوپر 5 سال گزرے جاتے ہیں، کیس چلتے رہتے، کبھی سزا نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارا کا سارا ظلم کا نظام ہے، یہ مرافقت ہے ہم لوگوں کے اندر، اور یہ ہمارا قصور ہے۔ عوام بھی اس میں پوری انوالو ہے، کیونکہ لوگوں پر حکمراں ایسے ہی مسلط کیے جاتے ہیں جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر لوگ تقوی اور صلاح کو اپنا لے، قرآن کے نظام کو اپنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ لوگ بھی اچھے مقرر کر دے گا۔ اور کیا ہوتا ہمارے ابھی سیلابوں کے اندر کتنے گاؤں ڈوب گئے ہیں، بہت گاؤں، ہزاروں گاؤں ڈوب گئے ہیں۔ اور اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے جہاں پہ کوئی وڈیرا ہوتا ہے، جاگیردار ہوتا ہے، کوئی ایم این اے ہوتا ہے، کوئی ایم پی اے ہوتا ہے، تو وہ پانی کا رخ اپنے زمینوں سے موڑ دیتا ہے، غریبوں کے گوٹھوں کی طرف موڑ دیتا ہے، اس کی زمینیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور وہ غریب بیچارے سب کے سب پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ پھر وہ کئی عرصے تک جو ہے مہینے پر 2 مہینے تک روڈ کے کنارے پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ جب یہ پانی سوکھے گا تو پھر ہم اپنے زمین میں جائیں گے۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ ظلم کا نظام ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جھوٹی بات سے منع فرمایا، اور یہ سب کے سب جب آتے ہیں آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو پتا ہے کیا کیا وعدے کرتے ہیں، تو بھولی عوام جو ہے پھر واپس ان کے دام میں پھنس جاتی ہے۔ اور جو اللہ کے دین کی بات کرے اور واقعی اللہ کے دین کے لیے کوشش کرے، وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتے تو لوگ ان کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ تو جیسے لوگ ہیں ویسے ان پہ حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔